الرحمن الرحیم مقدمہ ہم نے پڑھ لیا. اب پہلی حدیث مبارکہ مشکات المصابیح کی حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب فاروق ہے کیونکہ آپ حق و باطل کے درمیان فرق فرمانے والے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ لقب دیا گیا. لقب کی وجوہات ہیں، کافی لکھی گئی. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار یعنی جیسی بندے کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو ثواب اور اجر ملے گا. ایک روایت میں آیا نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک عمل ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا ثواب ملے گا. بولیں، ایک نیت ہے اللہ کے لیے نیک کام کرنے کی، کام بندہ کر ہی نہیں سکا، اس کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آیا ہے. یہ امت محمدیہ کی خوبی ہے کہ نیک کام کی جب نیت کر لیں، کر نہ سکیں، اللہ پاک اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا فرمایا مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. اعمال کا فرمایا دار و مدار نیتوں پر ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے کومنٹس کی اس حدیث کے اوپر. بڑا اس کو یعنی اہمیت دی گئی اس روایت کو. اچھا جی، آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے شک بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اس کی ہجرت اللہ رسول ہی کی طرف ہے، یعنی اس کو اس کا ثواب ملے گا. اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جس کی ہجرت مدینہ یا مکہ یا حبشہ کی طرف ہے. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری مدینہ. یا نہ حبشہ کا ذکر نہ مدینہ کی طرف، بلکہ فرمایا ہجرت کہاں کرنی ہے؟ اللہ اور اللہ کے اللہ اکبر. یعنی شہروں کا کمال نہیں ہے، کمال ان کے اندر موجود اللہ کے محبوب علیہ السلام کا. جیسا رسول اللہ نے فرمایا تھا حبشہ ہجرت کر جاؤ، صحابہ چلے گئے. حضور نے فرمایا تھا وہ مدینہ ہجرت کرنے سے صحابہ کر ہے. تو لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنا یہ اصل ہجرت ہے. ہجرت کا اصل میں شریعت میں ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف کوچ کر جانا، اسے ہجرت کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ہجرت کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. آج کل کے دور میں تو ہجرت کوئی نہیں ایسی. ابھی ہمارے ہاں یعنی آپ ہجرت کر کے کدھر جائیں گے؟ اگرچہ یہاں پر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، نہ ہمارے قانون اسلام کے مطابق، نہ ہمارا نظام معاشرت اسلام کے مطابق، نہ سیاسی نظام اسلام کے مطابق ہے، لیکن پھر بھی ہے تو دار الاسلام. ٹھیک ہے، تو ہجرت اب تو وہ نہیں رہی، ہمارے لیے تو وہ چیز نہیں ہے ہجرت. تو اب کیا ہے پھر؟ فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ ورسولہ. مہاجر وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول نے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑ کے دور چلا جائے. فرمایا وہ بھی مہاجر ہے، وہ بھی ہجرت والا ہے، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا جی، اچھا اس حدیث پاک کا جو ایک خاص ورود ہے، سبب ورود، وہ لکھا ہے حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ پاک میں خاتون تھیں، ان کا نام تھا ام قیس. ام اصل نام تھا قتیلہ یا قتیلہ. ام قیس ان کی کنیت ہے، کہتے ام قیس تھے، اصل نام ام قیس قتیلہ یا قتیلہ دونوں طرح پڑھا گیا. ریاض الصالحین آپ نے میرے پاس پڑھی؟ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو تب ہی سنائی ہوگی ایسے ہی. اچھا چلو، تو تازہ ہو گئی بات. اچھا، تو وہ ان سے ایک صحابی نے نکاح کا اظہار کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شرط عائد کی کہ میں جا رہی ہوں ہجرت کر کے مدینہ، اگر آپ مدینہ آ جائیں تو میں نکاح کر لوں گی. تو وہ ان کے لیے ہجرت کر کے نکاح کی غرض سے مدینہ طیبہ چلے گئے. ان سے یعنی ان کو خواہش تھی نکاح کی، تو چلے گئے. تو اس وقت یہ بات اڑی، شورا اڑا کہ یہ فلاں تو اللہ رسول کے لیے، یہ تو اس کے ام قیس کے لیے آئے ہجرت کر کے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان دونوں باتوں کا لنک ہے آپس میں، کہ فرمایا امام سندھی نے لکھا ہے اس کے اوپر کہ ان کا لنک ہے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا بے شک بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی.
جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ رسول ہی کی طرف ہے. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، یصیبھا اس کو پانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے. دنیا پہلے نمبر پہ، دوسری عورت سے شادی. اچھا دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، یہ مطلب نہیں. دنیا فعلا کے وزن پر ہے، یہ نکلا ہے دنون سے. دنون کا معنی ہے قریب ہونا. کیا معنی ہے؟ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ زوال کے بہت قریب. یہ زوال کے دوسری وجہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ ہمیں آخرت کے قریب کرنے کے لیے ہے. بس کتنی زندگی ہے؟ 60-70 سال، بس بعد میں آخرت. یہ خود زوال کے قریب ہے یا ہمیں زوال پذیر کر دینے کے قریب ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا اردو کا لفظ نہیں، عربی کا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے من کان ہجرتہ الی دنیا، حدیث میں آ رہا ہے، عربی کا لفظ ہے. تو دنیا کو اس لیے دنیا کہتے ہیں. فرمایا جس کی ہجرت دنیا کی طرف یا عورت کو پانے کے لیے، اس کے شادی کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اللہ اکبر. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے شہوتیں تمہارے لیے، شہوتوں کی محبت مزین کر دی، لوگوں کے لیے کر دی گئیں. دنیا اس کے اندر شہوتوں کی محبت بھی لوگوں کے دل میں آ جاتی ہے. پہلے نمبر پہ عورت رکھی ہے. یہ ایک فطرتی امر ہے کہ جو نفس ہے وہ دوسرے جنس کی طرف میلان کرتا ہے. یہ نفس امارہ جو ہے نا، اس کا یہ خاصہ ہے، یہ اس طرح کرتا، گناہ کی طرف ابھارتا ہے بندے کو. نفس کا کام ہی یہ ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر، امت کے مردوں پر عورت سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا. سب سے زیادہ نقصان بندے کا دین بھی. اور حکیم لقمان کہتے تھے اپنے بیٹے کو، بیٹا اگر شیر اور عورت مل جائے نا، شیر کے پیچھے چلے جانا، عورت کے پیچھے نہیں جانا. شیر کے پیچھے جائے گا جان جائے گی، عورت کے پیچھے جائے گا ایمان جائے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ گناہ سے اس دور میں اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا. لیکن یہ نہیں اب جسے کوئی مثلا کو خاتون سن لے لیکچر تو کہے دیکھیں نہیں ہماری تو مذمت ہو رہی ہے، یہ ایسی بات نہیں. اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہیں، اور وہ مرد جو ان گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہیں. دوسری طرف دیکھیں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا دنیا کلھا متاع، اوپر نہیں لکھا ادھر ہی لکھا ہے، فرمایا دنیا ساری کی ساری سامان ہے. وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کائنات کا بہترین سامان نیک عورت ہے. جس کو نیک بیوی، اچھی عورت میسر آ گئی، دنیا کی خیر اس کو مل گئی. ایک طرف یہ بھی فرمایا، اور جو دوسری خواتین دوسرے مزاج کی ان کے لیے دوسری بات فرمائی کہ وہ زیادہ نقصان دہ ہیں، سب سے زیادہ فتنہ ان کا ہے. اور فرمایا بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ بھی ایسے تھا، اور وہ ولی کا اس کے اندر وہ واقعہ آگے آئے گی بھی روایت، وہ بھی عورت کا ایسے گمراہ ہو گیا. تو یہ چیز ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. ہاں ایک ہی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے دل میں، یہ کوئی فطرتی چیزیں ہوتی، مثلا کچھ دل کسی کی طرف میلان کر گیا. اب دیکھیں صحابی رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے تھے، ایک فطرتی چیز دل میں میلان ہو گیا، نکاح کر لیں. دین نے یہ ایک ہی راستہ دیا ہے، کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں، بس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں پہ تو ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے، اور یہ یونیورسٹیز میں تو آج کل کیا بندہ بیان کرے، حد ہی ختم ہو گئی. لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی ہم کسی یونیورسٹی میں داخل ہونے ماحول ایسا، لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی مسلم کمیونٹی کے اندر بیٹھے ہیں، پھر رہے ہیں ارد گرد، اس طرح کے حالات. اللہ اکبر. تو فرمایا نیت جو ہے یہ ہر کام میں آپ کی بہتر اور اچھی ہونی چاہیے. جیسا کہ وہ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے، فرمایا قیامت کے دن وہ ایک ہوگا بہادر پہلوان، ایک شہید غازی ہیں، اور ایک قاری کے بارے میں آتا ہے عالم، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کیوں؟ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کے کہ یا اللہ میں لڑا تیری بارگاہ میں شہید ہو گیا. اللہ فرمایا کہ تو اس لیے نہیں لڑا، میرے لیے نہیں لڑا شہید ہوا، تو لڑا تھا کہ لوگ کہیں بلے 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 کیا بات ہے، بندہ بڑا دلیر تھا، اور لوگوں نے تجھے کہا، تعریف تیری ہوئی، لوگوں نے تیری شان کے بڑے نغمے گائے. فرمایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. نیت کیا تھی؟ واہ واہ کروانا.
اسی طرح ایک سخی جو سخاوت کرتا تھا اسے بھی پھینک دیا جائے گا. فرمایا تیری سخاوت کا مقصد لوگوں کے اندر اپنی عزت بنانا تھا. اور فرمایا قاری قرآن کو بھی جہنم میں رسول اللہ فرماتے پھینک دیا جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی قرآن پڑھا, نیک کام بڑے میں نے واز کی, تقریر کی. اللہ فرمائے کہ تیرا مقصد کیا تھا کہ لوگ کہیں بلے بلے بلے, واہ واہ قاری صاحب کی کیا ہی بات ہے, قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں کمال ہو جاتا ہے, قاری صاحب کی تقریر سبحان اللہ, نعت آہا, تلاوت کیا کہنے. تو لوگوں کے اندر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے میرا قرآن پڑھتا تھا. اور فرمایا وہ تیری میں نے بٹھا دی تھی, روب تیرا لوگوں میں جما دیا تھا, شان لوگ تیری بیان کرتے تھے, واہ واہ تیری بڑی ہو گئی, نعرے تیرے بج گئے, اشتہار تیرے چھپ گئے. یہ کام جن کے لیے کرتا تھا وہ ہو گیا, چل جنم. لہٰذا خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پہلے نمبر پہ اس حدیث کو کیوں لائے؟ لانے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے اس کتاب کو پڑھنے والے طالب علموں, میں نے اس کتاب کو خلوص نیت سے لکھا ہے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے لکھا ہے. میرا مقصد اس کتاب کو لکھنے کا کوئی دنیا کی غرض یا لالچ نہیں. لہٰذا میری کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا, دنیاوی غرض کے لیے میری کتاب کو نہ پڑھنا, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میری کتاب کو پڑھنا. مقصد یہ تھا پہلے نمبر پہ اس حدیث کو لانے کا. ٹھیک ہے جی. نیت مسند ابی یعلا الموصلی کی روایت ہے مرفوعاً, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو فرمائیں گے میرے بندے کے لیے یہ بھی اجر لکھ دو, یہ بھی دیکھ دو, یہ بھی لکھ دو. فرشتے کہیں گے ربنا لم نحفظ ذالک, یا اللہ ہمیں تو یہ اس کا کوئی علم نہیں ہے, ہم نے تو نہ لکھا ہے اس کے صحیفوں میں, ولا ہوا فی صحیفتنا, نہ ہی ہمارے صحیفوں میں یہ لکھی ہیں باتیں یہ جو تو اجر اب عطا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہ نواہ, اس نے ان سارے نیک کاموں کی نیتیں کی تھیں. کیا کوئی تم وہ لکھ رہے تھے جو اس نے کیے تھے, یہ کیے نہیں لیکن نیتیں, میں آج قیامت کے دن اس کی نیتوں پر اس کو اجر عطا فرما رہا ہوں. اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کے استاد, رسالہ قشیریہ کے مصنف حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زبیدہ خاتون تھی ہارون الرشید کی بیوی, یہ اپنی رعایا کی کسی کو خواب میں ملی بعد میں فوت ہونے کے بعد. تو اس نے پوچھا کہ زبیدہ کیا بنا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم فرما دیا, بخشی گئی میں. کیسے؟ کہ اس نے کہا تو نے وہ بھی سڑک بنوائی, وہ نہر بنوائی, وہ کنواں کھدوائی, اتنی خدمت خلق کی, اس لیے. اس نے کہا نہیں, جو مخلوق خدا کی خدمت ہوئی وہ تو مزدوروں نے کی, رعایا حکومت کے تحت کام ہوتے رہے. میری جو اس خدمت خلق کے اندر جو نیت ہوتی تھی نا کہ یہ سڑک میں بنوا رہی ہوں, اس لیے نہیں بنوائی میں نے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ بادشاہ کی بیوی کی کیا بات ہے, اس نے ہمارے لیے آسانی ماشاءاللہ موٹر وے بنوا دی, M2 M4 بنا دی ہے. یہ میرا مقصد نہیں تھا ہوتا. کنواں جب کھدواتی تھی یہ مقصد نہیں تھا ہوتا کہ لوگ کہیں واہ 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 اللہ تعالیٰ, لوگ مجھے دعائیں دیں, لوگ میری شان بیان کریں. میرا مقصد ہوتا تھا اللہ کی مخلوق کو راحت ہو جائے, اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ ہو جائے. وہ جو میں اچھی نیت کرتی تھی ان کاموں کو پیچھے, اللہ نے ان نیتوں کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دی. یعنی نیک نیت کا دار و مدار عمل کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات ہے, نیت کے اوپر بعض اوقات نیک عمل ہو, نیت گندی ہو, عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا. مثلا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, ریاکاری کرتا ہے, حدیث میں کیا کہا گیا ہے, شرک اصغر کہا گیا ہے, اس کو فائدہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا. لیکن ایک طرف دیکھیں بعض اوقات بظاہراً کچھ اعمال درست نظر نہیں آتے, نیت کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتے ہیں. ایک بندہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا, مثلا میں کہوں یہ اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, یہ اچھا کام ہے. وہ نماز چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے. اس کے لیے مثلا میں کہوں عرفان نے نماز نہیں پڑھی, آپ تعریف کریں گے؟ نہیں, کیونکہ اس نے نماز جو چھوڑی ہے نا یہ اچھا کام نہیں کیا. مولا علی نے جب اطاعت رسول میں عصر کی نماز چھوڑی تھی, وہ نماز چھوڑنا بھی آپ کے لیے عبادت بن گیا تھا, کیونکہ نیت محبت رسول تھی, نیت اطاعت رسول تھی, نیت خدمت رسول تھی. اور آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو سورج واپس آ گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک, اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں. نیت اچھی تھی, نماز چلی گئی ہے, نماز اثر, حالانکہ قرآن میں جسے صلاۃ وحافظوا علی الصلوات الوسطی فرمایا اس کی خوب محافظت کرو, اس کو پکا, اس کے زیادہ خیال رکھو نماز اثر کا. وہ جا رہی ہے, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. لیکن نیت کیا تھی؟
اطاعت رسول، محبت رسول، خدمت رسول، تو وہ بظاہراً نماز کا چھوڑ دینا بھی اللہ کی عبادت بن گیا مولا علی کے لیے. یعنی نیت کا اتنا خاص عمل ہے اس کے اوپر، بندے کے عمل کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ہاں آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا، نماز کے لیے نیت کرنا، اس کا کیا حکم؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ہاں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ جو حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں 30,000 نمازیں پڑھی. واللہ علم انہوں نے فرضی نماز کی کاؤنٹنگ کی، 30,000 نمازیں. ایک نماز کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام نے زبان سے نیت نہیں فرمائی. یہ جو ہمارے میں 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، یہ والا، یہ الفاظ کے ساتھ بول کے نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. البتہ اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں لوگوں کی تسلی کے لیے. کئی ہمارے بندے ہوتے ہیں وہمی، بزرگ بندے ہوتے ہیں نا، بوڑھے بندے وہمی ہوتے ہیں، وہ آگے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں 4 تکبیر، نماز اثر، ہاں 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 نماز زور، وہ پھر شروع سے کرتے ہیں کیا ہوا جی بابا جی، وہ غلط ہو گئی سی نیت، یا وہ نہ کریں اس طرح زبان سے بولیں تو وہ یعنی وہ اطمینان قلب ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو ایسے بندوں کے لیے اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نجائز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ آپ حرام کر رہے ہیں. اچھا کئی بندے ہمارے اتنے شہزادے ہیں، یہاں پہ اتنی سی بات پہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا بدعت ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی، اور لہٰذا آپ نے بدعت کی، لہٰذا چلو ہو جاؤ سیدھے پہ جاؤ جہنم والے، گئے جہنم میں. یار ایک بندہ نماز کی 2 لفظ بول رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ جہنم دے دی اس کو، جہنم کی خوشخبری سنا دی اس کو. یہ بھی جو ہے نا کوئی انسانوں والا کام نہیں. لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ سکتے ہیں. اصل میں نیت کس کو کہتے ہیں؟ عقد القلب علی الفعل، دل کے اوپر کسی کام کرنے کا ارادہ باندھ لینا، یہ نیت. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یا اللہ یہ نماز زور کی 4 رکھتے ہیں تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کو بجا لاتے ہوئے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. دل میں یہ ارادہ ہے، نیت کر لے، اللہ اکبر آ کے کہہ لے، تو زبان سے بولنے کی ضرورت ہے. یہ خیر آپ کے لیے مسئلہ ہے، یہ جو اہل علم ہے. تو جو بندے جو وہمی قسم کے مزاج کے ہوتے ہیں، جو بولنے تو زیادہ ان کا رہتا ہے، استحضار رہتا ہے، وہ ٹھیک ہے بولیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا جی، یہ جی پہلی روایت ہو گئی کس کے اوپر؟ نیت کے اوپر. دوسری روایت ہے کتاب الایمان، شروع ہو رہا ہے یہاں سے. کتاب الایمان، کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کتاب کا اصل میں لغوی معنی ہے، کاف تابا سے ماخوذ ہے، لشکر. تو کتاب کو کتاب کس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ کا لشکر ہوتا ہے یا مسائل کا لشکر ہوتا ہے، اس لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں. یا مکتوب کے معنی میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح کے ایک اور معنی میں بھی آتی ہے اس طرح. کتاب الایمان، اس کے اندر 3 فصلیں آئیں گی. ایمان کے بارے میں ساری حدیثیں اسی طرح، پہلے بخاری مسلم کی، پھر باقی. پہلی فصل، حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک بندہ ہم میں طلوع ہوا، آ گیا. طلوع ہوا یعنی اچانک ایک بندہ آ گیا. اچھا، اذ مفاجاتیہ ہے، اچانک ایک بندہ آیا. اچھا جی، یہاں پر ایک طریق کے اندر حدیث کا ایک ترک ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر کی بات ہے، 10 ہجری سے پہلے آخری سالوں میں یہ آئے تھے، یعنی یہ واقعہ آخری سالوں کا ہے. حدیث جبریل اور صالحین میں گزری ہے. ہاں چلیں، تازہ ہو رہی ہے. اچھا، اس کا بھی سبب جو ہے نا، صحیح مسلم کے اندر یہ ہے، یہ مختلف اسباب بیان کیے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کثرت سوال ہوئی صحابہ کرام کی جانب سے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو آقا کریم علیہ السلام جلال میں آ گئے. فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رب ہونے، آپ کے رسول ہونے اور اپنا اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے. اس کے بعد صحابہ سوال کرنا چھوڑ گئے ڈر سے. دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. اضاعت مال کو فضول خرچی کرنا اور کثرت سوال، یہ 3 چیزیں ہیں. ان کے اندر ایک کثرت سوال تھی کہ جس طرح بنی اسرائیل والوں نے کہا، یا اللہ وہ گائے کیسی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام، یا حضور پوچھیں رنگ کیسا ہو، موٹی کتنی ہو، لمبی کتنی ہو، سینگ ہوں کہ نہ ہوں، آنکھیں کیسی ہوں. یعنی وہ پوچھتے گئے، کثرت سوال کرتے گئے، ان پر سختی ہو گئی. اس وجہ سے رسول اللہ نے کثرت سوال سے منع فرمایا. صحابہ کرام خائف ہو کے انہوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا. اس وقت پھر یہ واقعہ پیش آیا. اچھا،
ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، وفی اخری لابی داؤد، مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں مل جل کے بیٹھتے تھے، آقا کریم علیہ السلام مل جل کے۔ کسی بندے نے آنا تو اس نے دیکھنا پہلی صف میں بلال حبشی ہے، ابو بکر صدیق بعض اوقات دوسری صف میں ہے، فاروق اعظم بعض اوقات تیسری صف میں ہے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ اے عربیو تم آگے آ جاؤ، تم قریش سے ہو تم پہلی صف میں بیٹھو جیسے ہماری صفوں میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد کے صدر صاحب ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، حضرت صاحب لنگڑاتے تشریف لا کے آگے نازل ہو جائیں گے۔ یہ یہاں کا کلچر ہے، کلچر محمدی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مل جل کے بیٹھے ہیں، وہاں بلال حبشی ہیں، وہاں ہی ابو بکر صدیق ہیں ساتھ ہی۔ یہ نہیں فرمایا ابو بکر آگے ہو جاؤ، چلو بھئی تم حبشی ہو کالے ہو تم پیچھے ہو جاؤ، آزاد جو بندے ہیں امیر آگے آ جائیں، غلام ماڑے غریب پیچھے ہو جائیں۔ یہ نہیں تھا کلچر، سارے مل جل کے بیٹھے۔ آقا کریم علیہ السلام درمیان میں تشریف فرما ہے، اور مسجد نبی کا نقشہ کھجور کی لکڑی کے ستون، کھجور کی شاخوں کی چھت، ریت کا فرش، بیٹھنے والے خدا کی خدائی کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مل جل کے۔ کسی باہر سے عرابی نے، بدو نے، دیہاتی بندے نے آنا، دیکھنا ہر ایک کا چہرہ نورانی ہے، سارے چہرے چمک والے، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی تخت نہیں، کوئی تاج نہیں، کوئی جبہ کبا نہیں ہیں جی۔ ہمارے تو آج کل آیا پیر صاحب کے لیے جب کوئی 72 فٹ اونچا تخت نہ لگے حضرت صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، شیخ صاحب کے گستاخی ہو جاتی ہے اگر استقبال نہ پیر صاحب کا حضرت صاحب کا کریں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آقا کریم علیہ السلام حضور کا اسوہ حسنہ کیا بتاتا ہے؟ میں مل جل کے بیٹھے ہوں۔ کسی نے آ کے پوچھنا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیٹھنے والوں تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور نے فرمانا، اپنا تعارف رسول اللہ نے خود فرمایا آجا میرا نام محمد، مجھے محمد کہتی ہے دنیا۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہوتا ہے نقیب صاحب آئے ہیں جی، ابھی ٹھہر جائیں ذرا، 35 منٹ نقیب صاحب نے تعارف کرانا ہے جی۔ غوث پاک سے نیچے کوئی نعت خواں کو نہیں چھوڑتے نقیب، نہ کسی خطیب کو۔ 72-76 لقب دینے ہیں کہ حضرت صاحب پیدائشی ولی تھے، ماں کے پیٹ میں جی یہ قرآن پڑھتے تھے، پیدا ہو کے انہوں نے بھی اپنا 4 رکعتیں پڑھ دی جی، بچپن میں یہ کرتے رہے، کتب دہر، علامت الدہر والغضب والقہر، تو پتہ نہیں کیا کیا لقب ٹھوک دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ نقیبوں کی عادت، نقیب کہنے لگا ہمارے اندر، اب میری طرف اشارہ کرے، ہمارے اندر وہ ہستی جلوہ افروز ہے، جب یہ تقریر کرتے ہیں تو پرندے ہوا میں میں کو لے آتے کو میں کیا آوے گا، وہ کہنے لگا تھا پرندے ہوا میں رک کے ان کی تقریر سنتے ہیں۔ میں کہا بھائی بیٹھ جا، ایسے بندے ہیں نہیں رک کے سن دے تقریر، آدھوں کو اندر میں فون آ جاتا تو اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا مبالغہ رائیاں تو کر رہا ہے؟ میں نے اسے مائک چھین لیا کہ یہ بناوٹی جملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، حضور نے فرمانا آجا مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہی حضور نے اپنا تعارف کروانا ہے جی۔ آ کے اس نے بیٹھ جانا، دین کی باتیں پوچھنی، حضور نے اسے بتانی، اسلام، ایمان، اللہ، رسول، قرآن، پیغام دینا۔ دیہاتی نے آیا تھا تو عرابی تھا، جب گیا تو صحابی بن گیا۔ اچھا جب یہ ماحول ہوا نا، اب مولا علی قاری فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یار بندہ آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام ہمارے اندر مل جل کے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی یہ نہیں اظہار کیا، نہ حضور کے مزاج میں ایسا ہے کہ ذرا شان و شوکت ہو، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ میں رہوں تو اپنے غریب بندوں غلاموں میں، مسکینوں کے ساتھ، دنیا سے جاؤں ان غریبوں میں، قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں میرے ارد گرد میرے غریب غلام ہوں، مسکین بندے، سادے لوگ۔ سادگی پسند حضور تھی اور فقر اختیاری تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہم فبنینا لہو دکانا، سرکار کے لیے ایک چبوترا بنا دیں۔ کیا بنا دیں؟ تھوڑا سا اونچی جگہ بنا دیں جہاں پر آقا کریم علیہ السلام بیٹھیں تاکہ آنے والے کو پتہ چلے رسول اللہ تشریف فرمائے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا مسجد کے ایک پہلو میں چبوترا بنا دیا چھوٹا سا، تاکہ آقا کریم علیہ السلام اس پر جلوہ افروز ہوں۔ حضور نے خود نہیں بنوایا، صحابہ نے اپنی مرضی سے بنایا، یعنی ان کا ایک تقاضا تھا محبت کا، ادب کا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں عالم کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ حدیث پڑھائے یا درس دے اونچی جگہ پہ بیٹھے، یعنی عام عوام سے تھوڑی سی اونچی جگہ پہ بیٹھے،
یہ حدیث اور دین پھیلانے کے آداب میں سے صحابہ کرام نے ڈیمانڈ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضور نے دین بتانا ہوتا ہے، آپ کی نسبت تھوڑی سی بلند جگہ بیٹھے. یعنی اس سے یہی ہے کہ جب خطیب حضرات تقریر کریں، عالم دین تقریر کرے، کرسی پہ بیٹھ جائے، صوفے پہ بیٹھ جائے، بس یہی. اچھا جی، تو بات چل رہی تھی، عمر بن خطاب فرماتے ہیں بندہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے جو تھے نا سخت سفید، سفید نہیں شدید سخت سفید، بال اس کے کالے، بال اس کے سیاہ کالے، اور کپڑے بالکل سفید. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے اثرات نظر نہیں آتے تھے، سفر کے اثرات نظر نہیں آتے تھے. اور ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. ہوتا ہے نا مدینے کا بندہ ہوتا تو ہم جان لیتے فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا والد ہے. کوئی بندہ مدینے کا اس کو پہچانتا نہیں تھا. منا احد، ان سے مراد صحابہ ہیں. کون ہیں؟ یعنی صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا، وگرنہ رسول اللہ اس کو جانتے تھے کون ہے آنے والا. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا. اچھا، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، سفر کو سفر کہتے ہیں. امام مولا علی قاری فرماتے ہیں سفر یہ اس سے وہو ماخوذ من السفر وہو الکشف، اس کو اپنا کشف سے ماخوذ مانا گیا ہے کہ اس کے لغت میں معنی آتے ہیں کھلنے کے. سفر کا کیا معنی ہے؟ کھلنا، سین فا را، الکشف کے معنی ہے. یہ بھی عربی کا لفظ ہے. سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بندوں کی اخلاق، عادات کے احوال کھل جاتے ہیں. حدیث پاک میں آیا اگر کسی بندے کو پہچاننا ہے اس کے ساتھ سفر کرو. سفر میں بندہ اخلاقاً کیسا ہے، عادتاً کیسا ہے، طبیعتاً کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی خصلتیں کیسی ہیں، کسی کے ساتھ سفر کریں پتہ چل جائے. سفر یہ نہیں ہے موٹر سائیکل بیٹھ کے شہر چل جائیں سفر ہو گیا. سفر سے مراد ہے لمبا سفر، 3-4 دن 7 دن ساتھ رہیں، لمبے سفر پہ جائیں. بندوں کی عادتوں کو پتہ چل جاتا ہے. یہ واقعی اس کے اوپر میرا اپنا ذاتی طور پہ تجربہ. لمبا سفر کریں ہر بندے کا پتہ چل جاتا ہے یہ کس مزاج کا مالک ہے. تو سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ الکشف، حالات کھل جاتے ہیں اس کے اوپر، کشف سے ماخوذ ہے. ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا نہیں تھا، سفر کر کے آیا تھا بندہ، لیکن سفر کے اثرات بھی نہیں تھے. ہوتا ہے نا سفر کرتا ہے مٹی پڑی ہوتی ہے، حالت کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بندہ مسافر ہے کیونکہ مٹی ڈلی ہے اس کے اوپر. وہ بھی کوئی نہیں پہچانتا، بھی کوئی نہیں. حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا. اچھا، اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے اس نے آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک پہ سلام کیا، حاضرین مجلس پہ سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے جوڑ دیا اپنے 2 گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ، آقا کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو جوڑ دیا. ووضع کفیہ الی فخذیہ، اور رکھا اپنے ہاتھوں کو رانوں پر. الی فخذیہ، ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ 2 مرجع. ایک مرجع ہے کہ اپنی ہاتھوں پر، اپنی رانوں پر رکھا، جیسے اتحیات میں بندہ بیٹھتا ہے نا، اس طرح حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ اپنے ایسے رکھ دی جیسے اتحیات کی بارگاہ میں ہر رکھتے ہیں. یعنی پتہ چلا دربار مصطفیٰ میں نماز کی طرح ادب کرنا سنت جبریل ہے. یہ جبریل علیہ السلام تھے نا، آخر میں آئے گا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے گھٹنوں پہ ہاتھ، حضور کی رانوں پہ ہاتھ رکھ دیے، گھٹنے جوڑے حضور کے ساتھ اور دونوں ہاتھ سرکار کے گھٹنوں پہ رکھ دیے. اور جس طرح جیسے بزرگ ہمارے معاشرے میں، یہ سکھوں میں ہے میرے خیال سے آشرواد لو ہیں، یہ ہندوؤں میں شاید، ہمارے یہاں پہ پنجاب کے کلچر میں انتہا درجے کا ادب کیا ہوتا ہے؟ گوڈے ہاتھ لا بابا جی، اب والد صاحب بیٹھے ہوں، دادا جی بیٹھے ہوں، آپ جائیں ہاتھ چومیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، دبائیں سینے سے لگائیں. یہ ایک ادب کا یعنی ایک اظہار ہوتا ہے. تو یہ اظہار ادب کا کرنا آقا کریم علیہ السلام کے لیے، شیخ بزرگ کے لیے اس طرح کا ادب بجا لانا، گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، یہ سنت جبریل ہے. جبریل علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ حضور کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیا انہوں نے. اللہ اکبر. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے. جبریل علیہ السلام آئے کس حالت میں؟ بشری حالت میں. حالانکہ جبریل کون ہے؟ نور، نوری ہے نا.
آئے کپڑے پہن کے آئے، سفید کپڑے. اچھا مولا علی قاری فرماتے ہیں، اسے پتہ چلا سفید لباس پہننا سب سے زیادہ مستحب ہے اور حضور کا پسندیدہ ہے. بال کالے مرد بن کے آئے، اور قرآن کے اندر بھی اماں مریم کے پاس آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، انسان بشر بن کر آئے. پتہ چلا اس کی وجہ کیا ہے. اچھا بشر بن کے کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس کی طرف میلان ہوتی ہے. سادے لفظوں میں یہ سمجھیں، اصل میں نورانیت ہی تھی، لیکن سمجھانے بشروں کو آئے تھے، تو جن کے پاس آئے تھے ان والا لباس اوڑھ کے آئے. اسی طرح حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت پر مبنی. ہمارے آقا کریم علیہ السلام حقیقت میں نور ہیں، تبلیغ انسانوں کو کرنی تھی، اللہ نے لبادہ بشریت پہنا کے حضور کو مبعوث فرمایا. سرکار انسان بن کے، بشر بن کے تشریف، بشر کامل بن کے تشریف لائے. بیٹھ گئے آ کے جبریل بارگاہ رسالت میں اور عرض کی، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، ہمیں خبر دیجئے اسلام کے بارے میں. فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ایک ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے. نماز قائم کرے. نماز جس طرح ہمارے ملنگوں نے کی ہوتی ہے، اور ساڑھی ہر ویلے ہی نماز ہے. اسی پکی قائم کی تھی، مضبوط 40 سال تو قائم کدی ٹوٹی ہی نہیں ہے، یہ والی قائم نہیں ہے. اچھا اگر یہ نماز پڑھنے کا ہوتا کہ نماز پڑھو، تو حضور فرماتے تسلی الصلاۃ، نماز پڑھ. حالانکہ تسلی نہیں فرمایا، تقیم فرمایا، قائم کر. قائم کا کیا مطلب ہے؟ بیان تودیہ، ادا کر، اور اس کی شروط کی محافظت کر. جس طرح سکھائی اس طرح پڑھ، تعدیل ارکان کر، آرام سے پڑھ. وتداوم علیہا، ہمیشہ پڑھ. یہ معنی ہے نماز کو قائم کرنے کا، کہ بندہ پڑھے، ہر روز پڑھے، ساری پڑھے، جیسے حضور نے بتائی ہیں ویسے پڑھے. یہ معنی ہے قیام کا، کہ نماز قائم کرنا. ملنگوں والی قائم نہیں ہے کہ وہ پکی بس وہ کر لی، وہ ٹوٹنی ہی نہیں ان قیامت تک. اور زکوٰۃ ادا کرے. اور فرمایا تو رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کی طرف استطاعت رکھتا ہے. اچھا یہ ہیں اسلام کے ارکان خمسہ. اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، کلمہ، حج، زکوٰۃ. یہ 5 ہیں. یہ ہیں مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے نہیں ہے. مومن ایمان اور چیز کا نام. قالت الاعراب آمنا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دیہاتی کہتے ہیں مومن ہو گئے. فرمایا قل لم تؤمنوا، فرما دیجئے حبیب کہ تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. پتہ چلا مسلمان اور مومن میں فرق ہے. اچھا جی، یہ فرمایا 5 چیزیں ارکان خمسہ پر جو عمل کرتا رہے، ظاہری طور پہ ہم اس کو مسلمان کہیں گے. ٹھیک ہے جی، لیکن قادیانی اس میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، سارے کام کرتے ہوں گے، لیکن مومن پھر نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے غدار ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. اور جب وہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں اور یہی پڑھتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ مردود اتنے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ بولتے ہیں نا، تو نعوذ باللہ لفظ محمد سے مراد وہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو نہیں لیتے، وہ غلام احمد قادیانی دجال کو لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ ان کو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ آئی؟ لہٰذا یہ جو باقی جتنے ہیں مکاتب فکر کے افراد ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، یا یہ جتنے ان کو، یا جو قدریہ جبریہ وغیرہ تھے، مسلمان کا ٹائٹل تو ان کے اوپر لگایا ہے، پہلے ائمہ نے بھی لگایا ہے. 14 سال سے ان کو کافر مطلق کسی نے نہیں کہا. ہاں عقائد کے اندر غلو آ جائے، کفر آ جائے، وہ ان کے اوپر کفر کا لازم آ جانا، یہ الگ بات ہے. لیکن جو ظاہری طور پہ ان 5 چیزوں کا ہے، اس کے اوپر مسلمان کا اطلاق، تو کلمہ گو تو اس کو کہیں گے، مسلمان کہیں گے. اب آگے آ گئی بات ایمان کی. راوی حضرت عمر فرماتے ہیں وہ کہنے لگا صدقتا، وہ بندہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا. ہمیں بڑا عجیب لگا اس کا سوال کرنا اور تصدیق کرنا. پہلے سوال کرتا ہے پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے، جیسے اس کو پہلے ہی پتا ہو. پھر کہنے لگا مجھے خبر دیجئے ایمان کے بارے میں. فرمایا اب ایمان کی تعریف کی رسول اللہ نے. فرمایا تو من باللہ، اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ پر ایمان لائے. ایمان کا کیا مطلب؟ اس کی ذات و صفات و افعال کو یکتا وحدہ لا شریک ماننا، یہ ایمان. اور فرمایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، یعنی ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے.
اور اسلام کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق کیسے شعر علامہ اقبال کا، علامہ اقبال کا یہ کہ نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خوش خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک رسول اللہ سے محبت کامل نہ ہو، ایمان مکمل ہے نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے عقیدے کا نام اور اسلام ہے عمل کا نام، اور اگر عقیدہ خراب ہو عمل کوئی فائدہ۔ اچھا جی، اللہ مولا علی قاری فرماتے ہیں نہ ہو نور، او ایمان تو ایک نور ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، یہ تو نور ہے ایک۔ اچھا جی، فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ کی کتابیں کتنی ہیں؟ کل آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 104 ہے، یہ تب بھی آپ کو بتایا تھا۔ یہ حضرت علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، مولا علی قاری بھی لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب نے لکھا ہے کہ جو کل کتابیں آسمانی نازل کردہ ہیں 104 ہیں۔ 10 صحیفے آدم علیہ السلام پر آئے اور 50 صحیفے آئے حضرت شیس علیہ السلام پر، اور ادریس علیہ السلام پر آئے 30۔ 10 50 60 30 90 10 آئے ابراہیم علیہ السلام پر، 100 اور 4 کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن، سب سے افضل قرآن کریم، اور قرآن سب کا ناسخ ہے، قرآن کبھی قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کتاب دی، وقت بدلا، حالات بدلے، تقاضے بدلیں گے، بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، کتاب نہیں بدلے گی۔ کیسی جامع کتاب اللہ نے دے دی انسان کو، یہ قیامت تک ویسے ہی رہے گی، یا آپ کے جیسے چلتے جائیں گے۔ اچھا جی، اور امام احمد بن حنبل حدیث لائے ابو امامہ سے، اچھا کتابوں پر ایمان لانا، اور آگے فرمایا رسولوں پر ایمان لائے، تو کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے۔ رسول کل حضرت امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں، حضرت ابو امامہ وہ حضرت ابو ذر سے پوچھتے ہیں کہ نسبت سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور کتنے انبیاء ہیں؟ فرمایا 1,24,000، جن میں سے 315 رسول ہیں، 300 بعض میں 313 کے الفاظ ہیں رسول ہیں، تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، جن میں سے 313 رسول ہیں، یا بعض روایت کے مطابق 315۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن مولا علی قاری نے ایک عجیب بات کی ہے، کہتے بین النبی انسان بعثہ اللہ ولو لم یؤمر بالتبلیغ، نبی وہ انسان اللہ اس کو مبعوث کرتا ہے اگرچہ اس کو تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو، یہ انہوں نے نئی بات کی۔ اور رسول ہے کہ جس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، انبیاء بھی تبلیغ فرماتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت کے احکام کچھ نئے لے کر آئے، یا نئی پچھلی شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت لے کر آئے، وہ رسول ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو کل انبیاء اور رسول پر ایمان لانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، حالانکہ یہودی صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی ان کو عیسیٰ علیہ السلام، ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، یہ مسلمانوں کا خاص ہے، ہم کسی کے منکر، تمام انبیاء پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ فرمایا رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، حشر، حساب و کتاب، میزان، یعنی اٹھنا، سارا سلسلہ جنت و دوزخ، ان سب چیزوں پر، آخرت کے دن سے مراد یہ چیزیں، جیسے ہم کہتے ہیں بچوں کو بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، حالانکہ لا الہ کا مطلب تو بڑا خطرناک ہے، لا الہ کا مطلب کیا؟ کوئی خدا نہیں، تو یہ تو کفر نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پر کفر نہیں ہے، کیونکہ مراد یہ بطور نام ہے، بیٹا کلمہ پڑھو۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے ایک نام بول کے کل چیز مراد، جز بول کر کل مراد لینا ہے، بلاغت میں ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، چلے اللہ خیر رکھے، پڑھیں آپ وہاں پہ، یعنی جز بول کر کل مراد لینا۔ تو فرمایا آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی آخرت کے دن میں جو جو کچھ ہوگا سب چیزوں پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، قضاء پر یہ ایمان لانا لازم ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کوئی مشکل آ گئی تو بندہ کہے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ ایسے ہی ہے میرے سے، یہ نہیں، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ اچھا یہاں پہ ہمارے کہ تقدیر بندہ خود بناتا ہے، مشہور ہے، اس کی تعویل کرتے ہیں، طویل کی جائے گی، تقدیر بندہ خود بناتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے نا اچھے کام، جس کام میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام چیز عطا کر دیتا ہے، اس کو اس کا پھل مل جاتا ہے، ثمرہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے،
یہ مطلب ہے کہ تقدیر بندہ خود بناتا ہے، تقدیر بندے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس کے اوپر علامہ اقبال کے شعر ہیں بڑے، علامہ اقبال نے اس پہ نظم لکھی۔ علامہ اقبال کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا اس وقت کا مومن زوال پذیر ہو گیا جب تک کہتا ہے نہیں جویں ہوئے جویں اللہ دا حکم، بس مسلمان ہے گھر میں کنڈی لگا کے سو گیا اور کہتا بازی اللہ دا حکم جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کبھی اپنے بڑوں کو پڑھ، وہ جیسے کہتے تھے اللہ ویسے فرماتا تھا۔ کیوں؟ ان کا اللہ پہ یقین، توکل اور ایفرٹس تھی، ان کی محنت تھی، تو نے محنت چھوڑ دی۔ یعنی اس سے مراد جو ہم کہتے ہیں نا تقدیر آپ بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خود بناتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے۔ اگر یہ کوئی بندہ یہ کہے وہ نہیں تقدیر ہے ہی کوئی نہیں، یہ اللہ نے لکھی کوئی نہیں، اللہ نے آپ ہی کرنا ہے جو کرنا، اللہ نے لکھی کوئی نہیں، تو یہ بے ایمانی ہے، یہ کفر ہے۔ اچھا جی، قدریہ ایک فرقہ بھی پیدا ہوا تھا جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا جب جائیں ان کو میرا سلام نہ کہنا۔ اور حضرت امام سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے شہزادہ حسن بصری نے خط لکھا سیدنا امام حسن پاک کی طرف، قضاء کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں پوچھا، تو امام حسن پاک نے جواب دیا کہ جو تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان نہیں لاتا فقط کفر، وہ کفر کرتا ہے۔ یہ آپ نے خط میں لکھا تھا۔ اچھا جی، فرمایا صدقتا، جبریل کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ فرمایا اب عرض کرتے ہیں مجھے خبر دیجیے احسان کے بارے میں، احسان کیا ہے؟ اب یہ تصوف کی پہلی بات یہ ہے، گرا ہے تصوف کی یہ حدیث۔ فرمایا کاننا کا تراہو، احسان یہ ہے تو اللہ انتا بود اللہ کرنا کا تراہو، اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں ہم نے سنا علماء سے کہ آپ سے کسی دہریے نے پوچھا، منکر خدا نے، کہ آپ نے علی بتائیں، آپ کہتے ہیں اللہ 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 دیکھا کبھی؟ فرمایا اس وقت تک میں سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں جب تک خدا بندے عالم کا جلوہ نہ دیکھنا، اس کی رحمتوں کا مشاہدہ نہ کرنا۔ تو یہ ایمان کا کامل اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب ہمارے لیے کیا ہے؟ کاننا کترا ہو، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ۔ کیسے دیکھ؟ آپ دیکھتے ہیں اللہ کو؟ ہمارا تو وہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کو، ہمارا درجہ ہی نہیں ہے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں اے بندے تو یہ کام کر، حضور کا یہ کلمہ جوامع الکلمہ، تو کیا کر؟ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اللہ نے جو تجھ پر احسان کیے ہیں ان کو دیکھ، جو تجھ پر انہیں دیکھ، اور تیری توجہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جائے۔ جب تو اللہ کے احسان دیکھے گا، اللہ نے مجھ پہ یہ بھی احسان کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کرم، یہ بھی کرم، تیری توجہ اللہ کے علاوہ کسی طرف نہیں جائے گی، توجہ رب کی بارگاہ میں لگی رہے گی، لگی رہے گی، لگی رہے گی، لگی رہے گی۔ ایک وقت آئے گا رب تعالیٰ تجھے اپنے جلووں کا دیدار عطا فرما دے۔ یہ ہے ایک تو طریقہ، خاصوں کا طریقہ، اگر کوئی اس پہ عمل کرے۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اے بندے اگر تو اللہ کو نہ دیکھ سکے، یعنی تجھے وہ مقام حاصل نہ ہو کہ تو دوران نماز مشاہدہ حق میں غرق ہو جائے، وہ نہ ہو حاصل، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ حالت رکھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات رکھ۔ قالا، جبریل کہنے لگے فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے خبر دیجئے قیامت کے بارے میں، مجھے خبر دیجئے قیامت کب آئے گی۔ اگر جبریل آقا کریم علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو جبریل علیہ السلام کبھی سوال نہ کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سوال کیوں کیا کہ حضور بتائیں قیامت کب آنی؟ کم از کم جبریل علیہ السلام کا عقیدہ آیا تھا کہ سرکار جانتے ہیں، حضور سوال اس سے کیا۔ آپ دیکھیں، آپ سائنس کا، فزکس کا، کیمسٹری کا کوئی سوال مجھ سے کریں گے، آئی ٹی کا کوئی سوال مجھ سے کریں گے، اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ، یہ فزکس نہیں جانتا، آئی ٹی نہیں جانتا، ہیں جی، بیولوجی کا اس کو علم ہے نہیں، کیمسٹری کے اس کو کیا پتہ۔ آپ سوال کیا کریں گے؟ کوئی حدیث کوئی لے آئیں گے، کوئی فقہ کا مسئلہ ہوگا، شریعت و دینی ہوگا، کیونکہ آپ وہ سوال تب مجھ سے کریں گے جب آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں یہ جواب دے گا، اس ایسے ہی ہے۔ جبریل علیہ السلام کا سوال کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے، انہیں یقین تھا کہ حضور جواب ضرور دیں گے، سرکار سے جواب آئے گا۔ اچھا جبریل علیہ السلام نے سوال کیوں کیا؟ پہلی تو یہ بات ہے، سوال کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، مولا علی قاری نے بھی اسے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، پوچھا کہ اے جبریل بتا قیامت کب آئے گی؟
جبریل علیہ السلام نے اپنے پر بچھا دیے اور کہنے لگے جناب مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جناب اگر اللہ نے آپ کو بھی علم نہیں دیا تو مجھے بھی نہیں دیا. جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے سوال کیا، نیت کیا تھی، سوال کر کیوں رہے تھے، جواب ملے گا، تو رسول اللہ نے بھی آگے سے وہی جملہ فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. کیا خبر کیا دینی تھی کہ جبریل عیسیٰ کے سامنے جواب نہیں آیا، آج تو مجھ سے پوچھنے آ گیا. یعنی اشارہ کرنا تھا اس واقعہ کی طرف کہ یہ علم بتانے والا. اچھا یہاں پہ دیکھیں مل مسئول، میں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس کا مطلب ہے سرکار نے فرمایا جبریل تینوں بھی نہیں پتا تو مینوں بھی نہیں پتا. اللہ اکبر استغفر. میں نے کہا دیکھو یار کیا حدیث اور ترجمہ کیا کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تینوں بھی نہیں پتا تھے، پنجابی میں تقریر کر رہے تھے کہ تینوں بھی نہیں پتا تو مینوں بھی نہیں پتا. مل مسئول، جس سے سوال عنہا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، بعلم من السائل، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. زیادہ اچھا یہ کیوں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ رسول اللہ نے اعلمیت، زیادتی علم کی نفی کی ہے کہ میں زیادہ، اس سے مطلق علم کی نفی. یہ نہیں فرمایا میں جانتا ہی نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا لست اعلم، اے جبریل مجھے قیامت کا پتہ ہی نہیں. یہ فرمایا ایک تو فرمایا مل مسئول، ایک تو وجہ یہ تھی وہ پچھلا واقعہ یاد کروایا تھا کہ جبریل یاد کر آج تو مجھ سے سوال کر رہا ہے. دوسری بات جو سب سے اقرب الی الحق اور خوبصورت مجھے لگی وہ یہ ہے کہ جہاں پر نفی علم کے احتمالات محدثین نے لکھے ہیں، ملا علی قاری فرماتے فإنہما مستویان فی نفی العلم او فی العلم. یہ والی بات کہ جبریل علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام قیامت کا علم جانتے تھے. یعنی اس وقت تو نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ممکن جبریل علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور رسول اللہ جانتے تھے. لیکن شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی خوبصورت بات فرماتے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو 3 طرح کے علم عطا فرمائے. ایک وہ علم تھا جو آقا کریم علیہ السلام کو دیا اور حکم دے دیا حضور آپ آگے پھیلا دیں، حضور نے دے دیا، جیسے نماز روزے کی ڈیٹیل، یہ ساری چیزیں یا باقی چیزیں احکام وغیرہ، قیامت کی نشانیاں. دوسرا علم اللہ نے حضور کو دیا، ساتھ اختیار دیا، حضور جسے چاہیں محبوب بتا دیں، جسے چاہیں نہ بتائیں. وہ حضور نے چند بندوں کو علم دیا، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے منافقوں کے نام بتائے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے 2 علم دیے، ایک علم تمہیں بتاتا ہوں، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. وہ کیا تھا؟ روحانی علم تھا. کیسے؟ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے وفات دے دے اور مجھے 60 ہجری کے فتنے سے بچا. اور آپ فوت ہو گئے تھے 60 سے پہلے. کیوں؟ 60 ہجری میں کربلا ہوا. آپ دیکھ رہے تھے روحانی نگاہ سے کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 ہجری سے پہلے وفات دے دی، پردہ ہو گیا آپ. یہ تھا روحانی علم. اچھا اب یہ 2 علم تھے آقا کریم علیہ السلام. تیسرا علم شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے حضور کو دیا، ساتھ تنبیہ کر دی حبیب یہ لوگوں کو بتانے والا نہیں ہے، یہ بس آپ کا اور اللہ کا، جیسے حروف مقطعات کا علم اور قیامت کا علم. یہ وہ علم تھے جو رسول اللہ نے کسی کو بتائے نہیں، قیامت کا علم ان میں سے تھا. لہٰذا مل مسئول عنہا بعلم من السائل کہہ کے رسول اللہ نے اشارہ دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جبریل اس وقت صحابہ بیٹھے ہیں، بندے بیٹھے ہیں، یہ بات ان میں کرنے والی، یہ اللہ نے وہ علم دیا ہے جو ان کو بتانے والا. اگر حضور نومینیٹ کر دیتے کہ فلاں تاریخ فلاں سال کو قیامت آئے گی تو اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی. آج ہم نمازیں نہ پڑھتے، شاید ہم گناہ کرتے کیونکہ او قیامت تو ہلے بڑی دیر پئی، ایسے ہونا تھا نا، لوگوں نے فسق و فجور کی طرف عام چلے جانا تھا. لیکن کیا حضور قیامت نہیں جانتے؟ حضور نے فرمایا قیامت جمعے کے دن آئے گی. سرکار تو دن بھی جانتے ہیں. فرمایا 10 محرم کو آئے گی، سرکار تاریخ بھی جانتے ہیں لیکن سال نہیں بتایا. اس کی وجہ یہ تھی دن بھی جانتے ہیں اور تاریخ بھی جانتے ہیں. قال جبریل کہنے لگے فاخبرنی عن امارتها، جناب مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں. اس کی اگر قیامت کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو نشانیوں کو کیسے پتہ؟ اب میں نے جانا ہو جی ادھر فیصل آباد، میں عرفان کو کہوں گا بھائی فیصل آباد جانا کس طرف سے جانا ہے، میں اس سے تب پوچھوں گا جب یہ فیصل آباد کبھی گیا، مجھے پتہ ہو یہ گیا ہے، اس کو پتہ ہے وہاں فیصل آباد کے علاقوں. اب میں کہوں ذہن ادھر جاتا ہے، میں ذہن سے پوچھتی ہیں کہ یہ جاتا رہتا ہے ادھر رہنے، تو میں وہی سے پوچھوں گا کہ ذہن کس طرح راستہ ہے، کون سی سڑک زیادہ مناسب رہے گی، نشانیاں کیا ہیں.
یعنی اس سے پوچھوں گا جس کو اس کا پتہ ہو، منزل کا پتہ ہو. منزل ہے قیامت، اس سے پہلے آنے والی ہیں نشانیاں. جبریل علیہ السلام نشانیاں پوچھ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں لوگوں نشانیاں وہی جانتا ہے جسے منزل کا علم ہو. نشانیاں بتا کے حضور بتانا چاہتے ہیں قیامت کا علم اللہ نے میں مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہوا. نشانیاں جو بتا دی. اچھا نشانیاں، پہلی بھی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. لونڈی اپنے، کیا مطلب اس کا؟ بے شمار معنی محدثین نے بیان کیے. سادہ پہ ایک معنی یہ ہے فیکون الولد کالسید الام، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایسے ہو جائے گی جیسے آقا ہوتا ہے. اولاد ماں باپ پہ ایسے حکم چلائے گی جیسے کوئی غلام کے اوپر آقا حکم چلاتا ہے. آج ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے چیز. ماں باپ کی وقت ہی کوئی نہیں، قدر ہی کوئی نہیں. جو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، ان کی بات میں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی لائف جینے کا خود حق ہے. اولاد ایسے کہہ رہی ہوتی. اور ماں باپ کا ادب، تعظیم، احترام، تکریم وہ ختم ہو گئی آج کے دور میں. اللہ معاف فرمائے. تو فرمائے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اولاد ماں باپ کے اوپر ہی سپریڈنٹ ڈپٹی لگ جائے گی، افسر لگ جائے گی. وان تر الحفاۃ العراۃ، اور فرمایا یہ کہ تو دیکھے گا حفاۃ، ننگے بندے، ملا نہ لا رہا ہو، ننگے پاؤں. حفاظ اس کو کہتے ہیں جو ننگے پاؤں ہو، جس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، حفاظ کہتے ہیں. العراۃ کہتے ہیں جس کے جسم پہ کپڑا تھوڑا سا ہو، پاؤں سے ننگے اور بس ہلکا سا کپڑا ستر ڈھانپنے والے، جس آدھے جسم سے ننگے. رعاشات، بکریاں چرانے والے، بھوکے ننگے جاہل بکریاں چرانے والے. یتطاولون فی البنیان، فرمایا لمبی لمبی بلڈنگیں کھڑی کریں گے اور آپس میں مقابلہ بازی کریں گے، فخر کریں گے میرا مکان، وہ کہے گا میرا مکان، میرا فارم ہاؤس، میری کوٹھی، میرا بنگلہ. یعنی کمینے لوگ، جاہل لوگ جب عزت پا جائیں فرمایا سمجھ لینا قیامت قریب ہے. یہ قیامت کی آج ہے کہ نہیں؟ آج کل تو میں کہتا ہوں کمال ہے، ہر طرف ہی یہ نظر آ رہی ہے. اچھا اس پہ مزید میں کلام نہیں کرتا، سما کیوں بات پھر لمبی ہو جائے گی، اس میں بڑے بڑے آ جائیں گے. سما انطلقا، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ تھوڑی دیر، سما انطلقا، بندہ چلا گیا. فلبثت ملیا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا. ثم قال علی یا عمر، رسول اللہ نے مجھے فرمایا عمر اتدری من السائل، کیا تو ادراک کر سکتا ہے، بوجھ سکتا ہے کہ وہ سائل کون تھا، سوالی؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اور پتہ چلا اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے نام کو ملانا صحابہ کی سنت. ہماری مسجدوں میں یا اللہ یا اللہ یا حبیب اللہ، یا اللہ یا محمد ہیں جی، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. اور ایک حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنے نام نامی اسم گرامی کو اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا. اچھا جی، فرمایا میں کچھ دیر، وہ پھر حضور نے فرمایا تجھے پتہ ہے کون تھا؟ میں نے کہ اللہ رسول زیادہ جانتے. فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، وہ جبریل علیہ السلام تھے. أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، تمہیں دین کے معاملات سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے. کیا کرنے آئے تھے؟ دین سکھانے آئے تھے، دین سکھانے، تاکہ تمہیں پتہ چلے دین کے معاملات کیا ہیں.